السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے چھٹا سال چل رہا تھا، یعنی سن 690 چل رہا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ ایمان لانے والوں کو طرح طرح سے ستاتے تھے، لیکن جب کوئی ان کے ستانے سے باز نہیں آیا، یعنی اسلام کو نہیں چھوڑا، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں تنہا ہی اس فتنے کا خاتمہ کر دیتا ہوں، یعنی نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو ابو جہل نے یہ کہا کہ اگر تم یہ کام کر دو گے تو میں تمہیں 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی دوں گا۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر چلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ کہنے لگے کہ عمر اس وقت تلوار لے کر کہاں جاتے ہو، کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو ان کے خاندان سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھے کسی کا خوف نہیں، اور لگتا ہے تو بھی ان پر ایمان لے آیا ہے، تو بھی بددین ہو گیا ہے، لا پہلے تیرا ہی خاتمہ کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی ایمان قبول کر چکے ہیں۔ اب حضرت عمر کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو گیا، اور اپنے بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر کی آہٹ سن کر گھر کے کسی کونے میں چھپ گئے۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ لگتا ہے تم بھی محمد پر ایمان لے آئے ہو، اور یہ کہہ کر بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو ان کو بھی مارنے لگے، اور بہن کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ ان کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ بہن نے کہا کہ بے شک ہم اسلام لا چکے ہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرما بردار بن چکے ہیں، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے۔ حضرت عمر نے جب بہن کے سر سے خون بہتا ہوا دیکھا تو کچھ نرم پڑے، کہنے لگے اچھا جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا کہ اے عمر تو ابھی ناپاک ہے، اگر اسے پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے غسل کر۔ حضرت عمر نے غسل کیا۔ ادھر حضرت خباب بھی باہر نکل آئے اور وہ صحیفہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ کہنے لگے کیا ہی بہترین اور کیا ہی عمدہ کلام ہے۔ حضرت خباب کہنے لگے کہ اے عمر مبارک ہو، لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، عمر بن خطاب اور عمرو بن حشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ لگتا ہے اللہ کے رسول کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب ان کو لے کر دار ارقم کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے لوگوں نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں، تلوار ابھی بھی ہاتھ میں تھی۔ حضرت امیر حمزہ بھی اندر موجود تھے۔ کہنے لگے کہ دروازہ کھول دو، عمر کو قتل کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیں گے۔ دروازہ کھولا گیا۔ دو لوگ حضرت عمر کو دونوں جانب سے پکڑ کر اللہ کے رسول کے پاس لے کر چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا کرتا پکڑ کر اپنی طرف جھٹکا دیا اور یہ کہا کہ اے عمر، کیا تو اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر کوئی رسوا کرنے والا عذاب نہ بھیج دے؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایمان لانے کے لیے ہی تو حاضر ہوا ہوں۔ کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند آواز سے تکبیر کہی۔ تمام گھر کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، عمر ایمان لے آیا ہے اور آپ لوگ چھپ کر نماز پڑھیں تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ آج کے بعد حرم میں اعلانیہ کھلم کھلا نماز پڑھا کریں گے۔
تو جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔